السلام علیکم۔ آج ہم جماعت پنجم ماحول کا مطالعہ حصہ دوم جس کا نام ہے ہمارا ارتقاء، اس کا سبق نمبر 1 دیکھیں گے۔ سبق کا نام ہے تاریخ کسے کہتے ہیں۔ زمانے ماضی کا علم دینے والا سائنس۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تاریخ ہے کیا۔ تو تاریخ کیا ہے؟ زمانے ماضی کا علم دینے والا سائنس۔ ہم اپنی معلومات میں سہولت کے لیے زمانے کے مختلف طریقوں سے تقسیم کرتے ہیں۔ ابھی، کچھ وقت پہلے، کچھ دیر بعد، آج، کل، گزرا ہوا، کل، آنے والا، یا اس سال، آئندہ سال وغیرہ لفظوں کا استعمال کرتے ہیں۔ گویا غیر محسوس طریقے سے اپنے دل میں زمانے کا شمار کرتے ہیں۔ ابھی، آج، اس سال وغیرہ لفظوں کے استعمال سے ذہن میں آنے والا زمانہ زمانے حال ہوتا ہے۔ کچھ دیر پہلے، کل، گزرا ہوا، گزشتہ سال وغیرہ الفاظ زمانے ماضی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد، کل، آنے والا، آئندہ سال لفظوں سے زمانے مستقبل کا خیال آتا ہے۔ گزرا ہوا لمحہ زمانے ماضی ہے، ابھی جاری لمحہ زمانے حال ہے، مستقبل آنے والا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو چیز پہلے ہو چکی ہے وہ ہمارا ماضی، جو آج ہے وہ ہمارا حال ہے، اور جو چیز آنے والی ہے آئندہ زمانے میں وہ ہمارا مستقبل ہوتا ہے۔ زمانے ماضی میں کئی واقعات ہو چکے ہوتے ہیں۔ مثلاً آج آپ کی عمر 10 سال ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی پیدائش کا واقعہ ماضی میں 10 سال پہلے ہوا تھا۔ اسی طرح 10 سال بعد یعنی زمانے مستقبل میں آپ کی عمر 20 سال ہوں گی۔ اپنی پیدائش سے لے کر آج تک یعنی گزرا ہوا زمانہ اس شخص کی زندگی کا زمانے ماضی ہے۔ اب یہاں پر دیا گیا ہے، دیکھیے، زمانے ماضی، یوم پیدائش 10 سال پہلے، یہ دیکھیے 10 سال پہلے یعنی کہ ماضی۔ زمانے حال، ہم آج، جیسے کہ آج جو عمر ہے ہماری تو وہ زمانے حال ہے، یہ دیکھیے یہ حال ہے۔ اور زمانے مستقبل یعنی کہ ہم 20 سال کے ہو جائیں گے، یعنی 10 سال کے بعد کا زمانہ ہوگا مستقبل کا۔ زمانے ماضی میں ہونے والے واقعات کو سمجھ لینے کے سائنس کو تاریخ کہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا تاریخ کیا ہے۔ زمانے ماضی میں ہونے والے واقعات کو سمجھ لینے کے سائنس کو تاریخ کہتے ہیں۔ تاریخ کا سائنسی طریقہ۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ تجربات کی کسوٹی پر بار بار پرکھا جا سکنا ان تمام سائنسوں کی خصوصیات ہے۔ ہر ثبوت کو مختلف کسوٹیوں پر پرکھنے کے بعد ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اسے طے کرنے کے طریقے کو سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔ سائنسی طریقہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جب بھی آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہر ثبوت کو، جو بھی ثبوت ملتے ہیں اسے مختلف کسوٹیوں پر پرکھنے کے بعد ان پر جب اعتماد کیا جاتا ہے کہ اب آپ ان پر یقین کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ طے کرنے کے طریقے کو سائنسی طریقہ کہتے ہیں۔ ماضی میں ہونے والے واقعات کو ٹھیک اسی طرح وجود میں لانے کا تجربہ کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے تاریخ کو پیش کرنے کا طریقہ دوسرے سائنسی علوم سے مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے ثبوت تلاش کرنے، جانچ پڑتال کرنے اور ان کی کڑیاں جوڑنے کے لیے سائنسی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ضرورت پڑنے پر دوسرے سائنسوں کی مدد لی جاتی ہے۔ قدیم اشیاء، جیسے کہ اب جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ ان کے ثبوت دیکھنے کے لیے دوسرے سائنسوں کی مدد لیں گے۔ کیا کریں گے؟ قدیم اشیاء ہو گئی عمارتیں، دستکاری کے نمونے، برتن، سکے، کندہ تحریریں، تانبے کی تختیاں، کتابیں، دستاویزات، لوگوں کی یادداشت میں محفوظ قصے، کہانیاں، گیت وغیرہ کو تاریخ کے ماخذ یعنی ذرائع کہا جاتا ہے۔ تو تاریخ کے ماخذ یا ذرائع کتنے سارے ہیں یہاں پر دیے گئے ہیں۔ ان ذرائع کی 3 قسمیں ہیں۔ اب ان ذرائع کو بھی 3 طرح سے تقسیم کیا گیا ہے: طبعی، تحریری اور زبانی۔ یہ طبعی ہوتے ہیں، تحریر کی شکل میں بھی ہے، اور زبانی ہے یعنی کہ جو یادداشت کی شکل میں ہے۔ دیکھیے یہاں پر دیے گئے ہیں برتن، یعنی کہ یہ کون سے ہو گئے؟ پھر طبعی۔
तांबे की तख्ती, लिखी हुई तहरीर की सूरत में, सिक्के, तबई और किताब हाथ से लिखी हुई, दस्तावेज, कुतबा, ये सब तहरीरी है। साइंस के मुताले से हमें बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मसलन माहौलियाती साइंस, माहौलियात के बर्ताव, आलूदगी, मसाइल, उसकी बर्बादी, उनके हल का मुताला होता है। इसी तरह हर साइंस अपने अपने मौज़ूआत का मुताला करता है। तारीख़ माजी में पेश आने वाले वाक़यात का मुताला करती है। तो साइंस क्या करती है? जो माहौल के बारे में देखती है कि माहौल की बर्बादी क्यों हो रही है, आलूदगी क्यों हो रही है, मसाइल क्या है, उन सारी चीज़ों का मुताला साइंस में होता है। लेकिन तारीख़ में क्या रहता कि जो माजी है आपका, वो माजी में जो पेश आए हुए वाक़यात है उनका वो मुताला करती है। इनफरादी या इज्तिमाई कामों से इंसानी तरक्की के लिए फ़ायदेमंद या नुकसानदा माहौल पैदा होता है और उसका असर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ता है। मसलन किसी गांव के लोग जब मुत्तहिद होकर एक दूसरे की मदद से काम अंजाम देते हैं तो उस वक्त जो गांव है वो बहुत खूब तरक्की करता है। लेकिन अगर किसी वजह से गांव के लोग मुत्तहिद ना हो सके तब गांव की तरक्की में रुकावटें आ जाती है। इसी तरह माजी के इंसानी समाज के ख़यालात, आमाल और उन आमाल के नताइज को तलाश करने के तारीख़ की कई सवालों के जवाब ढूंढ लेती है। जो हमारी तारीख़ है वो माजी में जो भी चीज़ थी, जो समाज के ख़यालात थे, उनके जो आमाल, उन्होंने जो अमल किए या उन आमाल के जो नताइज निकले, वो सारे समझने के लिए तारीख़ मदद करती है। उसके अलावा माजी से और माजी में क्या मालूम होता है? तो माजी में गुजरे हुए अजीम लोगों के हालात ज़िंदगी का बयान करके हमें जोश हौसला दिलाने वाले काम भी तारीख़ ही देती है। यानी माजी में अगर कोई लोग हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं तो उनके कामों का मुताला करके जोश पैदा होता है। तारीख़ से ही हमारी और दूसरी तहजीबों में बाहमी लेन देन और इंसानी तहजीब की तरक्की की मंजिलें मालूम होती है। यानी कि हमारी आज की जो तहजीब है, पहले जो तहजीब थी या दूसरी जो तहजीबें हैं, इन सारी चीज़ों की मालूमात हमें तारीख़ से ही मिलती है। अब उसके बाद देखेंगे ज़माने माजी और ज़माने मुस्तक़बिल। ज़माने माजी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तक़बिल मुख्तलिफ वाक़यात की मरबूत ज़ंजीर में जुड़े होते हैं। मसलन आज़ादी हासिल करने के लिए हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ी हुकूमत से लड़ाइयाँ लड़ी। ये एक तारीख़ी अमल हो गया जिसकी वजह से 15 अगस्त 1947 को मुल्क भारत हमारा आज़ाद हुआ। इसलिए कहा जा सकता है कि हुसूल आज़ादी का वाक़या आज़ादी की लड़ाई के अमल का नतीजा था कि हमारी जो आज़ादी हुई है तो वो हमारी जो लड़ाई थी आज़ादी, तो उसका अमल था। ये यहाँ पर भी दिया गया है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि क़दीम जो लोग थे तो ये हमारा माजी था, कैसे था ये हमारा। उसके बाद जो चूल्हे पर ये खाना बनाते थे ये हमारा माजी था। लेकिन आज हम जो सोलार सिस्टम यूज़ करते हैं तो वो हमारा हाल है। और ये आज बच्चे देखिए, आज बच्चे इस तरह से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, लैपटॉप मोबाइल यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारा हाल है। अब यहाँ पे मश्क दी गई है, खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखिए। अब आपको यहाँ पे मश्क दी गई है, देखिए। ज़माने माजी में होने वाले वाक़यात को समझ लेने के साइंस को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तारीख़। तारीख़ कहते हैं। देखिए ये खाली जगह है, तारीख़ कहते हैं। तारीख़ सिर्फ डैश बुनियाद पर नहीं लिखी जाती। कौन सी? ख़याली। सिर्फ ख़याली बुनियाद पे नहीं है, इसके सबूत है, उस बिना पे तारीख़ लिखी गई है। अब यहाँ पे सवालात दिए गए हैं जिनके जवाब आपको खुद करना है। साइंसी तरीक़ा किसे कहते हैं? हुसूल आज़ादी का वाक़या किस अमल का नतीजा है? तो
آپ کو بتایا گیا ہے کہ لڑائی جو ہم نے لڑی تھی آزادی انگریزوں کے خلاف، تو اس کا نتیجہ تھی تاریخ کے مطالعے سے کون سی بات ممکن ہو جاتی ہے، تو وہ بھی آپ کو بتایا کہ الگ الگ تہذیبیں معلوم ہوتی ہے، پھر زندگی کا طریقہ، آج کی ترقی اور ماضی میں کیا کیا تھی، بہت ساری چیزیں اس سے پتہ چلتی ہے۔ وہ آپ کو خود اپنے طور پر سوال کے جواب کرنا ہے۔ ایک سوال ہے کہ یہاں پہ جدول دیا گیا ہے اور تاریخ کے ماخذات یعنی کہ ذرائع جو ہے وہ دیے گئے ہیں، وہ کتنے ہیں، کتنے قسم کے ذرائع ہیں؟ طبعی یعنی کہ مادی، دوسرا تحریری اور تیسرا زبانی، 3 ہوتے ہیں یہاں پہ دیے گئے ہیں، وہ اس میں آپ کو الگ الگ کر کے درجہ بندی کرنا ہے۔ جیسے کہ سکے ہے، خطوط ہے، قلعے ہے۔ اب سکے کیا ہے کہ یہ طبعی ہے کیونکہ یہ کیسے ہے، سخت ہے اور آپ اس کو چھو سکتے ہیں۔ خطوط جو ہے وہ تحریری ہے۔ قلعے کیا ہے، مادی یعنی کہ طبعی ہے۔ چکی کے گیت زبانی، چکی کے گیت آپ کو یاد رہیں گے تو زبانی ہے چکی کے گیت۔ برتن طبعی ہے۔ تانبے کی تختیاں طبعی میں آئیں گے۔ واڑے طبعی میں آئیں گے۔ کتبے جو لکھے گئے تحریری ہے۔ لوک گیت زبانی بھی ہے۔ ستون ہے جو طبعی ہے۔ سوانح عمری لکھی گئی ہے یعنی کہ تحریری ہے۔ غار طبعی ہے اور لوک کہانیاں جو یاد کی گئی ہے وہ بھی زبانی شکل میں رہتی ہے۔ تو یہ سب آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو لائک کیجئے، اسے سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اچھے سے اپنی پڑھائی، اپنی اسٹڈی جاری رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔